صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بہتر درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ذرا زور سے آواز نکالیں تاکہ نیند بھی ختم ہو جائے سب کی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. امیر المومنین امام المتقین کل ایمان. نعرہ حیدری. حیدری. بابا سے بلند صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. خداوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو بڑھ لائے, تمام پریشانیوں کو دور فرمائے, اور آج پہلی محرم کو آپ سب کا صف عذاب آنا قبول فرمائے. دعا ہے کہ پروردگار آج پہلے دن ہی ہم دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ وہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم لوگ اس صف عذاب کا حق ادا کر سکیں, اپنی بیوی کو مختلف ایمانوں میں فرصت دے سکیں. پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام عزاداروں کو, ہمارے مقدسات کو, ہمارے امام بارگاہوں کو, ہماری زیارتوں کو, ہمارے معصومین کے روزوں کو سلامت رکھے, اور جہاں جہاں صف عزا بچھائے جا رہے اور سما کر بیٹھ رہے ہیں پروردگار سے دعا ہے کہ وہ قبول فرما لیں. اور جتنی بھی آپ لوگ محنت کریں, زحمت کریں, پیسہ خرچ کریں, جو عمل بھی آپ کریں وہ سب امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے اور دنیا اور آخرت میں بہترین اجر آپ کو پہنچتا. آج جس کی صف عزا پر ہم آ کر بیٹھے نا, صبح میں کتاب میں جملہ پڑھ رہی تھی کہ امام حسین جب آخر میں بالکل تنہا ہو گئے اور جب آخری رخصت کے بعد آپ خدمت سے نکلے, اب مردوں میں کوئی نہیں سوائے امام زین العابدین کے جو غش میں پڑے ہیں. تو اس وقت جب امام یعنی تنہائی کا عالم یہ تھا, جب آپ خیمے سے باہر آتے ہیں تو دائیں دیکھتے ہیں, بائیں دیکھتے ہیں, کوئی نظر نہیں آتا. یعنی عالم یہ ہو گیا کہ کوئی سوال کرانے والا بھی نظر نہیں آتا. آج آپ دیکھیں کتنے عزادار امام کے ایک آواز کے اوپر کہ جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں کہ علامہ حافظ الغربی وہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ امام حسین کا کرتا باقاعدہ فرشتے ہوا میں لہراتے ہیں, آسمانوں سے وہ لہرا دیا جاتا ہے. وہ کرتا فرشتے لے گئے تھے آسمانوں پر بعد شہادت, اور وہ کرتا لہرایا جاتا ہے پہلی محرم کو جیسے ہی چاند طلوع ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو دل ہیں وہ ان میں ایسی حرارت پیدا ہو جاتی ہے, ایسی محبت امام حسین علیہ السلام کی جاگتی ہے. وہ جو خون حسین ہے وہ اپنا اثر ایسا دکھاتا ہے کہ آپ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس صف عزا پر آ جاتے ہیں, اور آپ کے دل اس وقت غم زدہ ہوتے ہیں, آنکھوں میں سب کے آنسو ہوتے ہیں. آج دیکھیے جب ہم سب اپنے گھروں سے چل رہے تھے تو ہمارے دل افسردہ تھے, ہماری آنکھ میں آنسو تھے. یقیناً آپ سب جو راستے میں آ رہے ہوں گے آپ کی آنکھوں میں آنسو اور دعا کر رہے ہوں گے کہ بی بی ہماری عزاداری کو قبول کر لیجیے گا, ہمارے مرشد کو قبول کر لیجیے گا, ہمیں اپنی کنیزی میں لے لیجیے گا, روز قیامت ہمیں اپنی سواری کے سائے میں رکھیے گا. بابا سے بلند صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد. سورہ نور کی آیت نمبر 30 جو ہمارا سرنامہ کلام ہے اور معرفت دین کے عنوان سے, جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ باقم وجہ کا للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا تعلمون. اس میں خداوند عالم نے فرما رہا ہے باقم وجہ کا للدین حنیفا کہ آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف رکھیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, اس فطرت پر جس پر آپ کو خلق کیا گیا. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ اپنا چہرہ دین کی طرف رکھیں, اس فطرت الہی پر جس پر آپ کو خلق کیا گیا. یعنی یہ دین ہماری فطرت میں ہے.
یہ دین ہماری فطرت میں ہے. آج ہی صبح میں ٹی وی پہ کی عالم تقریر کر رہا تھا, میرے کانوں میں ان کا جملہ پڑا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ دینداری کی طرف آ جاتے ہیں اصل میں وہ فطرت دین پر ہوتے ہیں, فطرت کے مطابق چل جاتے ہیں, کیونکہ دین فطرت میں ہے. اور ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا بڑا بے وقوف ہے. ایسے ہی ہے نا, آج ذرا سا جو آپ کو دیندار نظر آ جائے دنیا کو بے وقوف لگتا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ جو اصل میں دین پر چل رہے ہیں وہ جو فطرت میں دین ہے وہ ان کے اسی فطرت پہ چل رہے ہیں, اور جو دینداری پر عمل نہیں کر رہا یا دیندار نہیں ہے وہ فطرت الہی کے خلاف چل رہا ہے. اب دیکھیں جب ہم فطرت کے خلاف چلتے ہیں تو مصیبتیں بھی اٹھاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ مشکل کیوں آ رہی ہے, یہ پریشانی کیوں ہے, ہماری تو پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی. ایسے ہی ہے. تو یہاں خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یکسو ہو کر, یعنی چاروں طرف سے بے نیاز ہو کر پوری توجہ کے ساتھ اپنا چہرہ دین کی طرف کر لو, اس فطرت پر جس پر خدا نے آپ کو خلق کیا. لا تبدیل لخلق اللہ, اس کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے, لیکن اکثر لوگ نہیں چلتے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں ہمیں بتایا جا رہا ہے کس طرح کہ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف کر لو. مطلب آپ کی زندگی کے جتنے کام ہیں, جو کچھ بھی آپ انجام دے رہے ہیں, آپ کا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا, اس میں سب میں دین نظر آنا چاہیے. اب مجھے دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے. میری زندگی میں دین کتنا نظر آ رہا ہے, ضرور پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پر ضرور ایسے پڑھا کریں کہ مجلس کو قبولیت کا شرف ملے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پر. اب دیکھیں جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہوتا ہے. دین کو جانتے سب ہیں, پہچانتے کم ہیں. ایسا ہی ہے نا, جانتے سب ہیں پہچانتے کم ہیں. جب آپ کسی چیز کو پہچاننے لگتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اس کو ماننے لگتے ہیں. اور جب آپ کسی چیز کو ماننے لگتے ہیں تو پھر آپ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں. ایسا ہے اس کی پیروی کرنے لگتے ہیں. جب آپ کسی چیز کو فالو کرنے لگتے ہیں تو اس کا اثر پھر آپ کے کردار میں, آپ کی زبان میں, آپ کے اخلاق میں, آپ کے کھانے پینے میں, آپ کی زندگی میں ہر جگہ اس کی جھلک نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اگر دیکھیں جتنا زیادہ دین کی مجھے معرفت ہوگی وہ میرے عمل سے پتہ چلے گا, میرے کردار سے, میری زبان سے. اب ہمیں سے ہر ایک دیکھیں اپنی اپنی جگہ پر. اب ہمارے دینداری کتنی ہے, کتنی پرسنٹ ہے ہم سب کے اندر, وہ پتہ چلے گا ہمارے رکھ رکھاؤ سے, ہمارے اخلاق سے, حتیٰ کہ ہمارے چلنے سے. ہمارے ایک ایک عمل ظاہر کرے گا کہ ہمارے اندر دینداری کتنے فیصد پائی جاتی ہے. اب دیکھیں دین بہت ہے دنیا میں, بہت سارے دین ہیں, اور اس وقت شروع سے ہی یہ حالت ہے, لیکن اس وقت بھی ایک ادیان کا بازار نرم ہے. اب کیسے پتہ چلے کہ دین حق کون سا دین؟ تو دین حق کی کچھ علامتیں ہیں, لیکن سب سے بڑی علامت خود ہمارے اندر ہے کہ باہر سے کوئی آپ کو آ کے بتائے یا نہ بتائے, آپ کے ماں باپ بتائیں یا نہ بتائیں, آپ کا استاد بتائے یا نہ بتائے, لیکن آپ کے اندر جو عقل ہے یہ بتاتی ہے کہ دین حق کیا.
یہ عقل جو ہے یہ باطنی نبی ہے، اس کو اللہ نے نبی قرار دیا، باطنی نبی جو اندر سے ہمیں ہدایت کر رہی ہے، کہ کوئی باہر سے ہمیں ہدایت کرے نہ کرے، اندر سے بھی ہمیں ہدایت مل رہی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے بعض اوقات ہم غلط کام کچھ کرنے لگتے ہیں، اندر سے آواز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی چیز اچھا بری نہ سمجھ میں آ رہا، اندر سے آواز آتی ہے، اس بات کو آپ مانیں یا نہ مانیں۔ ہم عقل کے غلام ہیں، کسی چیز کو دلیل کے بغیر نہیں مانتے۔ اب دیکھیں سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے امریکہ میں کہ انسان کے اندر ایک ایسا گاڈ جین پایا جاتا ہے کہ جو اسے اس کے خدا تک لے کے جاتا ہے، یعنی وہی جو خدا کہہ رہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس ہے، سائنسدان بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسا گاڈ جین ہے، اور اسی چیز کو علامہ ہلی ہے انہوں نے بیان کیا دوسرے الفاظ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی عقل اس کو کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ اس کے حقیقی خدا تک پہنچاتی ہے۔ سمجھا نا آپ لوگ؟ یہ جو انسان کی عقل ہے، کیونکہ خدا تو بہت سارے بنائے ہوئے ہیں نا دنیا والوں نے، لیکن علامہ ہلی کہتے ہیں کہ انسان کی جو عقل ہے وہ اسے کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچاتی ہے، جو واقعی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا پالنے والا، اس کا پیدا کرنے والا، جس کے لیے سارے انبیاء آگے کہتے رہے لا الہ الا اللہ۔ اب علامہ ہلی کا جو زمانہ ہے وہ 750 سال پرانا ہے، 750 برس، اور مولائے کائنات کے صحن میں قبر بنی، بڑے بڑے علماء تمنا کرتے تھے کہ وہاں مولا کے روزے میں جگہ مل جائے، مولا کے روزے میں قدموں میں، کس کے؟ مولا کے قدموں میں نہیں، زائرین کے قدموں میں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یہ عاجزی ہے نا، عاجزی اس کو کہا جاتا ہے، جتنا علم بڑھتا جاتا ہے عاجزی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ علماء عرفا سمجھتے تھے کہ یہ زائرین کا مقام کیا ہے، تو انہوں نے زائرین کے قدموں میں جگہ مانگی، کیونکہ زائرین کے قدموں میں کوئی جگہ لے گا تو وہ مولا کے دل تک پہنچے گا۔ محمد والے محمد پہ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ وہاں مولا کے صحن میں چھوٹی سی قبر بنی ہوئی ہے، یوسف ابن مطہر ہلی، قبر پہ لکھا ہوا، کتنی کتابیں لکھی۔ اور جب بیٹے نے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، بیٹا بھی فقہاء میں شمار ہوتا، تو پوچھا بابا کون سا عمل آپ کے کام آیا سب سے زیادہ؟ اتنے بڑے عالم تھے، اتنے اعمال کیے تھے، کہا دو ہی چیزیں یہاں سب سے زیادہ کام آئی۔ ایک کتاب ہے الفین، کتاب لکھی تھی انہوں نے، الفین کہتے ہیں 2000، اور الف کہتے ہیں عربی میں 1000، الفین 2000 کتاب لکھی جس میں 1000 دلیلیں دی مولائے کائنات کی فضیلت پر ان کی، اور 1000 دلیلیں دی ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہا بیٹا یہ دو چیزیں کام آئیں، کتاب الفین و زیارت حسین۔ جو میں زیارت کے لیے پیدل جاتا تھا، جس کو کشی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ کوئی نہ سمجھے کہ کسی نے مذاق میں شروع کر دی، کسی کا دل چاہا اس نے شروع کر دی، مشی کے لیے جاتے پیدل جا رہے ہیں اربعین پر۔ یہ فقہاء علماء کا طریقہ ہے، اور وہ صرف اربعین میں نہیں جاتے تھے، ہر شب جمعہ جاتے تھے۔ اور انہوں نے کہاں سے سیکھا؟
انہوں نے جناب زینب سے سیکھا کہ جناب زینب پیدل چل کر اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی. تو علامہ ہندی کہتے ہیں کہ دین حق کی پہچان کی علامت سب سے بڑی خود انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ اس کو کسی ایک خدا تک نہیں بلکہ حقیقی خدا تک پہنچاتی ہے. درود پڑھی تھی اچھا. دین حق کی دوسری پہچان یہ ہے کہ دین حق ہے کہ اس کے جو نمائندے ہیں. دین حق کا نمائندہ کون ہے؟ رسول خدا. ٹھیک ہے. ان کا تذکرہ دیگر آسمانی کتابوں میں پایا جاتا. یہ دین حق کی پہچان ہے کہ جو دین حق کا نمائندہ ہے اس کا تذکرہ دیگر جو پچھلی آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل ان میں پایا جاتا. قرآن میں موجود ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان میں رسول خدا کا نام احمد بتایا ہے. یہ احمد نہیں ہے لفظ، احمد ہے. اور حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب رسول خدا پیدا ہوئے ماں نے نام رکھا احمد، دادا نے نام رکھا محمد. اب اس زمانے میں محمد عرب اس میں ڈکشنری میں تھا لیکن ظاہر نہیں تھا، رکھا نہیں تھا کوئی نام. جب نام رکھا محمد تو اس وقت عربوں کا طریقہ تھا جب بچہ پیدا ہوتا تھا اس بچے کو کعبے میں لاتے تھے، معبود وغیرہ رکھے ہوتے اور کسی نہ کسی بڑے بدھ کے نام پہ اس کا نام رکھا جاتا تھا. اسے ہاتھوں میں ایسے اٹھا کے اعلان کرتے تھے کہ اس کا نام ہم نے فلاں بدھ کے نام پہ رکھا. جب حضرت عبد المطلب رسول خدا کو لے کے آیا، وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا کہ اس کا نام میں نے محمد رکھا. تو لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نام رکھا گیا ہو، ایسا نام. مطلب سب نے تو نام بتوں کے نام پہ رکھا، آپ یہ نام رکھ رہے ہیں. کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے زمانے میں یہ نام سب سے زیادہ رکھا جائے گا اور اس کا ذکر بہت بلند ہے. ابھی قرآن نہیں آیا کہ جو قرآن آ کے کہتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن رسول خدا کے دادا ان کافروں مشرکوں میں غیب کی خبر دے رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ نام بہت زیادہ رکھا جائے گا، یہ نام بلند ہوگا. آپ دیکھیے برطانیہ میں ایک ادارہ ہے جو ریسرچ کرتا ہے کہ دنیا میں کامن چیزیں کون سی ہیں، کامن نام کون سے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ سب سے کامن نام، پہلا نام محمد ہے اور آخری نام حسین ہے، جو سب سے زیادہ دنیا میں نام رکھے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. ماں نے نام احمد رکھا. احمد یعنی جس کی جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرے اور خود اس کی بھی تعریف کی جائے. جو پرانی انجیل ہے اس میں لاطینی زبان میں یہ نام موجود ہے جس کو علماء نے ترجمہ کیا ہے عربی میں احمد. لاطینی زبان سے جو ترجمہ عربی میں آیا وہ احمد ہے جو پرانی کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک عیسائی عالم تھے اور وہ اپنے چرچ کے دائرے کے پادری تھے. آپ نے بتایا عیسائیوں کے جو عالم ہوتے وہ چلے گئے جہاں روم چلے گئے جہاں کیتھولک کا بڑا سینٹر تھا، بڑا چرچ جو کا ہوتا تھا. وہاں گئے، بڑا جو پوپ تھا وہاں کا اس سے جا کے ملے. آہستہ آہستہ قربت ان سے بڑھنے لگی، اس کے قریب ہو گئے. ایک دن وہ جو بڑا
पोप था इनका, जो बड़ा पादरी था ईसाइयों का, उसने कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, और एक कमरे में ले गया कि जहां उसने एक संदूक में से पुरानी अंजील निकाला, क्योंकि अंजील में जाहिर है कि रद्दो बदल हो चुका। अब पुरानी अंजील तो कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, लेकिन उसने निकाली और उसने एक सफा निकाला। उसने कहा कि बस मेरे दिल के अंदर एक बेचैनी है कि जब भी मैं ये अंजील खोलता हूँ इसमें ये नाम लिखा है मोहम्मद। अब वो उनकी जबान में पता नहीं क्या होगा, लेकिन अरबी में तो मोहम्मद है। कहा ये नाम जब भी मैं बोलता हूँ इस इंजील को, ये मेरे सामने आ जाता है। कहा ये कौन है? कहा ये वो है कि जिसको मुसलमान मोहम्मद कहते हैं, जिसका जिक्र करते हैं। समझ रहे हैं ना? आपके दीन हक के नुमाइंदे की अलामत ये है कि उसका जिक्र पुरानी जो खुदाई किताबें हैं जो खुदा ने भेजी उसमें पाया जाता हो। तो उसने कहा कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये वही मोहम्मद है? हो सकता है ये कोई और नाम हो। कहा कि नाम तो हम कह सकते हैं कि कोई और हो सकता है, सिफात का क्या करेंगे? मोहम्मद वाले मोहम्मद पे बुलंद तर सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी ना सिर्फ नाम मौजूद है बल्कि सिफात भी मौजूद है, और ये हकीकत है। जब भी तो आप देखें जो ये यहूदी थे आखिरी नबी का इंतजार कर रहे थे ना, फलस्तीन से ये मदीने पहुंचे थे सारे, आखिरी नबी का अपनी किताबों में पढ़ पढ़ के पहुंचे थे कि वो आखिरी नबी कहाँ आएगा, उसकी सिफात भी जानते थे। मगर जब वो आया तो कभी पता चला आपको कि क्यों मुकर गए, क्यों इनकार करते? क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हम में से नहीं, ये अरबी है, ये हम में से नहीं, हम नहीं मानते। तो याद रखें, दीन हक की सबसे बड़ी पहचान यही है कि उसके नुमाइंदे का तज़किरा, उसकी सिफात, ना सिर्फ उसकी सिफात बल्कि उसके औसिया का तज़किरा भी दीगर जो किताबें हैं आसमानी उनमें पाया जाता। तो देखिए चंद दिन हमें मिले, सिर्फ चंद दिन है जो आपको पूरा साल मिलता है, चंद दिन है कि जिसमें खुदा ने हमें तौफीक दे दी कि हम दीन की मार्फत हासिल करें। ऐसा ही है कि हम दीन की मार्फत हासिल करें। और इन चंद दिनों में आप देखिए बगैर किसी मेहनत के हमें खुदा मौका देता है कि हम अल्लाह के वली बन जाएं। चंद दिनों में कोई वली बनता है? लोगों की बातों का पूरी उम्र गुजर जाती है, लेकिन जिसे खुदा तौफीक देते वो चंद दिनों में क्या, चंद लम्हों में वली बन सकते। ऐसे वाकयात भी हैं, ऐसे वाकयात भी हैं। खुदा हमें मौका देता है कि ये चंद दिन है बगैर किसी मेहनत के, क्योंकि मेहनत सारी इमाम हुसैन की, ये सिर्फ उसके असरात है, उनका सदका है। हर साल दस्तरखान खुदा की जानिब से उतरता है कि तुम आके बैठो इस दस्तरखान में। ये मानवी दस्तरखान है, मानवी रूहानी हमारे लिए खुलता है कि आओ बैठो लो जो लेना चाहते हो, ठीक है। अब जिसकी जितनी तौफीक होगी वो ले ले। कोशिश करें कि हम इस माह मुहर्रम में कुछ ले सकें, अपने आप को तब्दील कर सकें। सबसे बड़ी चीज है कि फूल पहला दिन है ना आज, याद रखें कि मकसद क्या है इस अज़ादारी। इस अज़ादारी का मकसद है वक्त के इमाम से करीब होना। और साल क्यों ये वाक़या दोहराया जाता है? ताकि तुम अपने वक्त के इमाम से करीब हो सको।
حق اور باطل کی تمیز کر سکو، پہچان سکو حق کہاں کھڑا ہے، باطل کہاں ہے، کیونکہ حق کے اپنے تقاضے ہیں، باطل کے اپنے تقاضے ہیں۔ باطل آپ کو حق کی طرف جانے سے روکتا ہے، اور حق کی اپنی ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز، انسانی اقدار جس کو کہا جاتا ہے۔ کربلا کا ایک چیپٹر، ایک حصہ انسانی اقدار پر مشتمل ہے کہ جہاں اگر پیاسا لشکر سامنے آ جاتا ہے تو امام پانی پلاتا ہے۔ یہ انسانی ویلیوز ہیں، انسانی اقدار جس کو کربلا بتاتی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اب دیکھیں جب حق اور باطل ٹکراتا ہے نا تو ارتاش پیدا ہوتا ہے۔ 61 ہجری میں جب حق و باطل ٹکرایا تو اس کا اثرات قیامت تک جائیں گے، قیامت تک۔ جب حق و باطل ٹکراتا ہے ارتاش پیدا ہوتا ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے سیناریوں میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کس طرف ہیں۔ یہ دعا کریں کہ ہم کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس دنیا کی بھیڑ میں گم نہ ہو جائے۔ اسی لیے یہ مجالس کی جاتی ہیں۔ کیوں کی جا رہی ہیں یہ مجالس؟ دیکھیں ذکر تو گھر میں بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے نا، آرام سے بیٹھے، گرمی ہے، گھر میں بیٹھ کے آرام سے ذکر سن سکتے ہیں، لیکن آنے کی تاکید ہے۔ جو آ سکتا ہے وہ پہنچے۔ کیوں پہنچے؟ کیونکہ کربلا باقاعدہ ایک تحریک ہے، احیاء امامت ہے، امامت کو زندہ کرتے ہیں آپ لوگ یہاں، ٹھیک ہے، ہمیں امامت کو زندہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ متوجہ ہوں، باقاعدہ اپنے آپ کو جھنجھوڑیں روزانہ، میں کن ایام میں زندگی گزار رہی ہوں، مجھے چوکنا ہونا ہے، مجھے کیسا ہونا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں ان ایام میں خالی نہ رہ جاؤں، کسی بھی طرح امام حسین کی نظر مجھ پر پڑتی۔ کروڑوں وفادار ہیں، کروڑوں لوگ کربلا کا رخ کیے ہوئے ہیں، لیکن امام تو دیکھیں کریم ہے نا، سب پہ نظر کرتے ہیں۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ ادیان کا شور گرم ہے، شور ہے چاولا۔ اب جیسے ہی دیکھیں محرم آتا ہے تو دشمن بھی شوکندہ ہو جاتا ہے، دشمن اپنی کوشش کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ دشمن کیا کرتا ہے کہ مختلف قسم کے شور معاشرے میں بہا دیے جاتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں دنیا پرستی کا شور ہے، ادیان پرستی، ادیان کا شور ہے، مختلف ادیان ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے میرے پاس آؤ، یہی دین سچا ہے۔ ادیان کا شور ہے، دنیا کا شور ہے۔ اچھا ایک شور باہر ہے، برانڈ کا شور ہے یا نہیں ہے؟ ایک شور باہر ہے اور ایک شور ہمارے اندر ہے، خواہشات کا شور، جس سے ہم باقاعدہ جنگ کرتے ہیں روزانہ۔ ایک شور ہمارے اندر ہے۔ اب دشمن دیکھیں محرم سے پہلے یہ سارے شور باقاعدہ ہماری طرف بہا دیے جاتے ہیں، باقاعدہ سے۔ ابھی 1 مہینہ پہلے میں نے سرچ کیا یوٹیوب پر کہ اس وقت شیعہ کیا کر رہے ہیں، کیا سرچ کر رہے ہیں، کن ٹاپکس پہ شیعہ کی توجہ ہے۔ تو میں نے جب سرچ کیا، یوٹیوب آپ کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیا چیز ہماری سرچ میں جاری ہے زیادہ، تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ویڈیوز آ رہی ہیں کہ شیعہ فلاں، شیعہ یہ، شیعہ وہ، شیعہ کا گھوڑا، فلاں فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے باوجود یعنی کہ اور سب جو آڈینس ہے وہ بھی اس طرف متوجہ ہے، وہ بھی وہیں بھاگ کے جا رہے ہیں کہ کیا جھگڑا تھا، فلاں کیا ہوا تھا، فلاں نے فلاں کو کیا کہا۔ یعنی ایک شور ہماری طرف باقاعدہ پھینکا جاتا ہے تاکہ ہم اس میں بہہ کے کہیں سے کہیں چلے جائیں اور مقصد کو بھول جائیں، اس آواز کو کہ جو آواز روز عاشور بلند ہوئی تھی وہ ہمارے کان میں نہ آئے،
وہ کون سی آواز تھی؟ حل من ناصرین ینصرنا. لیکن وہ آواز اتنی طاقتور ہے، وہ صدیوں میں محیط ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون حسین، اے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، عبادتوں کا راستہ، سعادتوں کا راستہ، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد. کربلا ایثار مانگتی ہے، قربانی. 61 ہجری میں بھی قربانی مانگی تھا. جب زہیر ابن قین آئے تھے امام کے پاس، اور جب امام نے چراغ بجھایا تو ابھی زہیر ابن قین کو 3-4 دن ہی ہوئے تھے کنورٹ ہوئے. عثمانیہ مسلک سے تھے. امام حسین نے کہا کہ بھئی تم تو ابھی نئے نئے آئے ہو، جیسے ابھی نیا نیا آدمی اسلام لایا، اس میں آیا، دوسری طرف آیا. مسلمان تو تھے لیکن فرقہ دوسرا تھا. تو امام نے کہا تم چلے جاؤ. کہ آدمی سوچے کہ ابھی تو میں آیا اس طرف اور آتے ہی گردن دینی پڑ رہی. تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اے حسین، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کتنی مرتبہ ہوگا؟ جو آپ بتا رہے ہیں گردن کٹے گی، تیر لگیں گے، کتنی مرتبہ؟ کہا 1 مرتبہ. کہا اے حسین 1 مرتبہ کیا، اگر 70 مرتبہ، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 70,000 کا، کہ 70,000 مرتبہ بھی اگر ہمیں کاٹا جائے، ہمیں جلایا جائے، ہماری خاک اڑا دی جائے، جب بھی ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے. تب امام نے وہ جملہ کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں ایسے نہ میرے پاپا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی. اور آج تک وہ اصحاب امام زمانہ کو ملے. کربلا کے بعد وہ اصحاب کسی امام کو نہیں ملے، ورنہ حکومت نہ قائم ہو جاتی کسی بھی امام کی. تو کربلا آپ کا وجود مانگتی. ہم صرف زبان دیتے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ سب کچھ، لیکن کربلا وجود مانگتی. مولا آپ کا وجود مانگتا. مولا کہتے مجھے تم چاہیے، کیا تم اپنے آپ کو مجھے دے سکتے ہو؟ تو کربلا ایثار کا نام ہے، قربانی کا نام ہے. اب دیکھیے جو امام حسین سے پہلے ایک سید الشہداء ہے، وہ جناب حمزہ ہے. سید الشہداء کا ٹائٹل ہے ان کے پاس امام حسین سے پہلے. ابو سفیان اور ہندا نے ایک غلام خریدا جس کا نام تھا وحشی. عربی میں کہتے ہیں وحشی اور اردو میں ہم اسے کہتے ہیں وحشی. درندہ صرف. اب انہوں نے غلام خریدا، کہا کہ دیکھو تمہیں نہ محمد اور علی میں سے کسی کو قتل کرنا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا کہ علی کی نگاہیں بہت تیز ہیں اور محمد ہر وقت لوگوں کی حصار میں ہے، میں ان کو قتل نہیں کر سکتا. ہندا نے کہا میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں حمزہ کو قتل کرنا ہوگا. کہا ٹھیک ہے، لیکن میں سامنے سے قتل نہیں کروں گا، وہ شیر کا شکار کرنے والا، پیچھے سے مار کروں گا، پرچی ایسی ماروں گا پشت پہ کہ سامنے سے نکلی. کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس نے جنگ احد کا واقعہ، اس نے پرچی ماری، جناب حمزہ شہید ہو گئے، گر گئے نیچے. جب گر رہے تھے تو ایک جملہ زبان پر تھا، بار بار کہہ رہے تھے یا رسول خدا آپ تنہا رہ جائیں، کیونکہ مکے میں بہت بڑی سپورٹ تھے جناب حمزہ جناب رسول خدا کا. یعنی حجت خدا کو بھی مدد کی ضرورت ہوتی ہے.
کیونکہ مادی دنیا ہے، مادے سے سب کچھ ہوتا ہے، معجزے سے تو کچھ نہیں ہو رہا. بار بار جملہ کہہ رہے تھے یا رسول خدا تنہا رہ جائے. اور یہی جملہ میدان کربلا میں ہر سپاہی جو گرتا تھا نا، جب شہید ہو رہا ہوتا تھا تو کہتا تھا مولا مجھے اپنے مرنے کا حق نہیں ہے مگر آپ تنہا رہ جائیں. جو چاہ رہا تھا وہ شدت سے اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ حسین کی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے، میرا امام تنہا رہ جائے. اب جناب حمزہ جب شہید ہوئے تو ہندا نے اس غلام وحشی سے کہا کہ ان کا کلیجہ نکال کے دو. کلیجہ نکال کے دیا. اس نے چبانا چاہا لیکن امام فرماتے ہیں کہ خدا نے اس کو سخت کر دیا. خدا نہیں چاہتا تھا کہ حمزہ کے جسم کا کوئی حصہ کافرہ کے جسم کا جزو بنے، سخت کر دیا. اور اسی لیے معصوم نے جو زیارت عاشورہ آپ کو دی ہے، زیارت عاشورہ میں جملہ آتا ہے کہ یہ ہندا جگر خوارہ کی اولاد ہے جو کربلا میں آئی، جس نے ہمارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، یہ اس کی اولاد ہے. اب جب کلیجہ نہ چبا تو اس نے کہا کہ ان کا مسئلہ کر دو. مسئلہ اسلام میں حرام ہے. مسئلہ کہتے ہیں کہ اس کی ان کے ناک کان آنکھ کاٹ دو، آنکھیں نکال دو. اس نے کہا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں بھی کاٹ دی. اس نے کہا مجھے ہار بنا کے دو، میں گلے میں ڈال کے مکے میں پھروں گی کہ یہ حمزہ جو شیر کا شکار کرنے والا اس کو میں نے شہید کروا. اب جناب حمزہ شہید ہو چکے تھے، رسول خدا کو معلوم نہیں. رسول خدا نے ایک آدمی کو بھیجا جنگ احد میں کہ جاؤ جا کے میرے چچا کا پتہ کرو، بہت دیر ہو گئی. اب وہ آدمی جب آیا اس نے دیکھا رسول خدا کو، جناب حمزہ کو جب دیکھا اس حالت میں، اس نے کہا میں تو رسول خدا کو نہیں بتا سکتا. وہ واپس نہیں آیا. اب رسول خدا نے حضرت علی کو بھیجا، وہ بھی واپس نہ آیا کہ کیسے رسول خدا کو خبر دے. اب رسول خدا خود گئے اور جب جا کے اپنے چچا کو دیکھا، اس قدر رسول خدا کو صدمہ، اتنا روئے اتنا روئے. آئیے جناب رسول خدا سے کہیں کہ یا جناب رسول خدا آپ کے چچا کا مسئلہ ہو گیا ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کربلا میں جب آپ کے 3 دن کے بھوکے پیاسے نواسے کے لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہاں صرف مسئلہ ہوا تھا لیکن وہاں تو امام حسین کے لاشیں پر گھوڑے دوڑا دیے، اچھل دیا گیا، سرما بنا دیا گیا. یہ امام کے الفاظ ہیں، سرما بنا دیا گیا پیس کے. اب کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا اتنا روئے کہ مدینے سے مستورات نکل کے آنے لگی. عورتیں آ گئی، خود جناب فاطمہ نکل کے آ گئی، میرے بابا رو رہے تھے. جناب صفیہ جو جناب حمزہ کی بہن تھی، رسول خدا کی پھوپھی، حضرت علی کی پھوپھی، ان کو جب خبر ملی بھائی شہید ہو گیا، آنا چاہتی تھی بھائی کے لاشیں پہ، رسول خدا نے منع کر دی. ایک آدمی پہنچا، آپ نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا میں کیسے مان لوں کہ رسول خدا اللہ کے رسول بہن کو بھائی کے لاشیں پہ نہیں آنے دے رہے، میں نہیں مان سکتا. دوبارہ بھیجا، دوبارہ رسول خدا نے منع کر دیا. رسول خدا جانتے تھے برداشت نہیں کر پائے گی، بہن برداشت نہیں کر پائے گی، بھائی کا ایسا لاشا دیکھے گی برداشت نہیں کر پائے گی. اب جناب صفیہ مانتے نہیں. آخر جناب تیسری دفعہ جناب صفیہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے چچا حمزہ کا واسطہ، مجھے میرے بھائی کی زیارت کرو، ایک بار میں اپنے بھائی کو دے دے. جناب رسول خدا نے کہا اچھا رکو تھوڑی دیر میں آنا. اب جناب رسول خدا نے کیا کیا، اپنی عبا اتار کے جناب حمزہ کے اوپر ڈالا. جناب حمزہ لمبے تھے، پیر نظر آ رہے تھے، پیروں کی انگلیاں بھی کٹ چکی تھی.
हजरत अली से कहा जाओ खजूर के पत्ते लेकर आओ, पैर छुपाओ। पैर छुपाए गए। अब जनाब सफिया आई, एक तरफ रसूल खुदा खड़े हैं कुपी के, एक तरफ मुश्किल कुशा खड़े हैं। बहन लाशे पे बैठी कैद कर रही है। कैद करते करते अभी तक उन्होंने चादर नहीं हटाई थी। एक मर्तबा जैसे ही ऐसे चादर हटाई और भाई का चेहरा नजर आया और जनाब सफिया हंस खाने गए। एक जुमला कहा, हाय मेरे भाई का मसला हो गया, हाय मेरे भाई का मसला हो गया। रसूल खुदा ने एक बाजू पकड़ा, दूसरा बाजू वली मुश्किल कुशा ने पकड़ा, उठा के बीबी को मदीने लाया। बार बार बेहोश हो जाती थी, एक ही जुमला जबान पे था, हाय मेरे भाई का मसला हो गया, हाय मेरे भाई का मसला हो गया। मैं कहूँगी या रसूल खुदा, ये एक बहन भाई के लाश पर, लेकिन एक बहन वो थी जो करबला में जब भाई के लाश पर आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मेरी फूफी जब मेरे बाबा के लाश पर पहुंची तो तवाफ करने लगी, भाई के लाश तवाफ करने लगी। किसी ने कहा मौला क्यों तवाफ कर रही थी, क्यों ऐसे घूम रही थी? जगह ढूंढ रही थी कि कहीं बोसा लूं, लेकिन पूरे जिस्म पर कहीं महीने के बराबर भी जगह मौजूद नहीं थी कि ज़ैनब बोसा लेती। एक मरतबा ज़ैनब ने मदीने का रुख किया और रुख करके कहा, अम्मा आपने कहा था मेरी तरफ से हुसैन का बोसा लेना, शहादत के बाद अम्मा बोसा कहाँ लूं? किसी ने कहा मौला फिर कैसे बोसा लिया? कहा एक मरतबा मेरी फूफी ज़ादों के बल जमीन पर बैठी, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे, अपने लब कटे हुए गले पर रख दिए और कहा अम्मा मैंने तुम्हारी वसीयत को पूरा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि मौला हमें अपने रोज़े पे बुला, मौला हमारे बच्चों को अपनी खिदमत का मौका दे, मौला हमारे बच्चों को अपना नौकर